سوال میرا یہ ہوگا اپنے پینلسٹ سے، میں علی طلعت چودھری صاحب آپ سے سٹارٹ کروں گا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ مطلب کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے ان کے اوپر، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے، وہ کہتی ہے جی کسی میں ضرورت نہیں ہے مجھ پہ کوئی ہاتھ ڈالے. اور کس طرح آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ اور کیا مطلب کوئی ریاست، جیسے وہ پہلے ان کا بیان آیا کہ جی میں یہ رقم لے کے آئی ہوں، منی لانڈرنگ کر کے آئی ہوں، پھر وہ بیان دیتی ہے جی میں منی لانڈرنگ کا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے ہوتی کیا اور کس طرح منی لانڈرنگ کی جاتی ہے، وہ صاف مکر گئی ہیں. تو مطلب اس طرح جھوٹ بولنا، ایک آ کے بیان دینا اور اس پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ ہم کہاں پہ ایتھیکلی کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور ہمارا جو قانون ہے یا ادارے ہیں وہ کہاں پہ کھڑے، کیوں ان کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے، کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے کہ یہ اپنی منمانیاں کرتے پھر رہے ہیں؟ ان پہ سوشل میڈیا اور میڈیا پہ ان جیسے لوگوں پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے؟ وہ ایک چینل پہ پروگرام بھی ہوسٹ کرتی ہیں، اس کا بھی وہ فائدہ اٹھاتی ہیں، وہ جب چاہتی ہیں مفتی کبھی کو تھپڑ بھی لگا دیتی ہیں بلا کے. ڈیفینیٹلی ایز اے ہیومن جب آپ کسی کو پگلائیں گے تو وہ پگھل بھی جائے گا، اس کو آپ کال کریں، خود دعوت دیں، اور اس دعوت دینے کے بعد اس کو آپ اس کی ویڈیو بناتی رہیں ساتھ ساتھ، اور آپ کی ریٹنگ بڑھتی جائے، اور وہ جناب اس بندے کا بھی آپ کے سامنے ہے کیا حال ہوا. تو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ لوگوں پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے اور چیک اینڈ بیلنس نہیں ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. غلام رسول بٹی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مدعو کیا پروگرام میں. جب آپ جیل روڈ میں، لاہور جیل روڈ کی کسی یونیورسٹی کے اندر ایک ڈانسر کو ایز اے چیف گیسٹ بلائیں گے، جب آپ صدارتی ایوارڈ کسی ایک ایکٹریس کو دیں گے، جب آپ کے سابقہ پریزیڈنٹ کے ساتھ تعلقات ہوں گے کسی ماڈل کے منی لانڈرنگ کرتے ہوئے، تو پھر یہ مارکیٹ کے اندر جو بچیاں ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو ٹک ٹاکر بننا چاہ رہی ہیں اور ماڈلنگ کی طرف آنا چاہ رہی ہیں، ظاہری بات ہے جو آپ ان کو عملی نمونہ دکھائیں گے. اب یہ کیا تک بنتا ہے کہ آپ ایک سٹیج ڈانسر کو یا ایک ٹی وی ایکٹریس کو لاہور کی یونیورسٹی کے اندر ایز اے چیف گیسٹ بلائیں؟ کیا پاکستان کے اندر کوئی ایسی خاتون نہیں تھی کہ جس کو چیف گیسٹ بلایا جائے؟ اب جب یونیورسٹی کی کالج کی بچیاں دیکھیں گی کہ ایک ڈانسر جو ہے وہ چیف گیسٹ بن کے آئی ہے اور اس کو گورنر کے برابر پروٹوکول دیا جا رہا ہے یونیورسٹی کے اندر، تو بچیاں پھر وہی بنیں گی، وہ اسی کو کاپی کریں گی، اسی کی طرح حرکات و سکنات کریں گی. Subscribe and press the bell icon. اور اسی طرح جب صدارتی ایوارڈ دیا جائے گا کسی ایکٹریس کو، اب کس بات پہ اس کو صدارتی ایوارڈ دیا گیا ہے؟ میری تو سمجھ سے وہ کہتے ہیں جی اس نے سوشل ورک بڑا کیا ہے. نہیں میں یہ اس ٹک ٹاکر کی بات نہیں کر رہا. میں ہمارے پی ٹی آئی کی پہلی گورنمنٹ کے اندر جب صدارتی ایوارڈ دیے گئے تھے، اور ایک محب سیاد، میں نام نہیں لینا چاہ رہا تھا، آپ لوگوں نے نام لیا، ان کے بڑے بڑے فین ہیں. کیا سوشل ورک کیا ہے؟ کیا سوشل ورک کیا ہے؟ مجھے تو نظر نہیں آتا. پورا پاکستان میں کوئی 10 دفعہ گھوما ہوں، جاب کے سلسلے میں، کام کے سلسلے میں آنا جانا ہوتا ہے، مجھے تو کہیں پر کوئی سوشل ورک نظر نہیں آیا. اور اسی طرح پہلے ایک ماڈل تھی ایان علی صاحبہ جو منی لانڈرنگ کرتے ہوئے پکڑی گئی، اور ان کا تعلق ہمارے ایک سابقہ پریزیڈنٹ کے ساتھ جوڑا جاتا رہا، اور وہ بھی پیسے لے کے آتے جاتی رہی. جب ایسے اسکینڈلز آئیں گے تو برا والا میں بھی واقعات ہوں گے، شیخ فاضل میں بھی ہوں گے، اور کے پی کے میں بھی ہوں گے، پاکستان کے ہر شہر کے اندر ہوں گے. جب جو آپ ایک مارکیٹ میں اندر ایک ٹرینڈ سیٹ کر رہے ہیں، ابھی گورنمنٹ کی طرف سے ہی ہے، اور پھر وہ جو کہتی ہے کہ حکومتی نمائندگان یا وزراء میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ظاہری بات ہے جب ان کے ویک پوائنٹس ہوں گے ایکٹریس کے پاس تو پھر کون بولے گا؟ اب فورن آفس یا پریزیڈنٹ آفس وہ بڑا ہی سیکرٹ آفس ہوتا ہے، اس کے اندر جا کے ٹک ٹاکس بن رہی ہیں، سیلفیاں بن رہی ہیں، اور ہمارے اداروں کو پتہ ہی نہیں ہے. تو وہ کس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ایک ہماری اتنی بڑی حکومت جو ہے ایک ٹک ٹاکر کے ہاتھوں میں یرغمال ہوئی ہے. علی طلعت چودھری صاحب مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ وہ ہمارے ایک بڑے اینکر ہیں جنہوں نے نون لیگ کو وہ کہتے ہیں نت ڈال کے رکھی تھی، وہ بھی ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے تھے جب ان کا حریم ہاں جی چلا. بالکل ان کے جہاز کے ساتھ سیلفیاں اور فوٹوز وغیرہ آئی. اتنی یہ اسٹرانگ ہے اداروں سے، بڑے بڑے لوگوں سے، سینئر اینکر سے، اور اب جا کے اس طرح کی ویڈیو بنانا، مطلب کہاں کھڑے ہوئے ہیں سر؟ دیکھیں نا، یہ جب ملک کے اندر جس طرح کا قانون ہوگا، آپ نے سٹارٹ میں مری کی بات کی کہ وہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے بائیکاٹ مری کا. اب دیکھیں کسی بھی اینکر نے، کسی بھی سیاستدان نے، جو ملکی نظام ہے جو اس چیز کے اوپر ابھارتا ہے، اس کے اوپر تو کسی نے بات نہیں کی. اب ایڈم سمتھ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں
ٹھیک ہے جی, کہ جب ڈیمانڈ بڑھے گی تو ریٹ بڑھ جائیں گے, یہ سرمایہ داریت کا یہ قانون ہے, تو پھر آپ وہ چیختے کیوں ہیں؟ اس قانون کے مطابق یہ بنتا ہے جب ڈیمانڈ بڑھ گئی تو ریٹ بھی آٹومیٹک بڑھ جائیں گے. اب ملک میں قانون تو یہی ہے. اب ہمیں قانون کے اوپر بات کرنے کی بجائے جو حکومتی نمائندگان ہیں, وزراء ہیں, وہ عوام کے اوپر سارا مدعا گرا رہے ہیں, اور جو عوام ہے وہ مری کے جو شہری ہیں یا مری کے جو سرمایہ دار ہیں جو ہوٹل ہیں ان کے اوپر گرا رہے ہیں. میں ملکی نظام کی بات کر رہا ہوں, میں نے ایک ایگزامپل دیا کہ جو اس طرح کے لوگ ہیں جو اپنی اس طرح منمانیاں کر رہے ہیں, کھلی چھوٹ ہے ان کو, کیا ان کے لیے ہونا چاہیے؟ سر ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ کا قانون ہونا چاہیے. اب آپ کا جو معاشی قانون ہے کیپٹلزم, اس قانون کے اندر جب گنجائش ہے کہ جب ریٹ بڑھ جائے, جب ڈیمانڈ بڑھ جائے آپ ریٹ بڑھا دیں, تو آپ قانون کے تحت ان کو کچھ بھی نہیں کر سکتے. اب ویسے تو کوئی پالیسی بنی ہونی چاہیے کہ جتنے بھی ڈیمانڈ بڑھ جائے اس حد سے ریٹ اوپر نہیں جانا چاہیے. اب ایک روم کا جو رینٹ ہے وہ 5,000 روپے ہے, اب وہ 50,000 تک چلا جاتا ہے. اب جو 50,000 والا اس کا 1.5 لاکھ تک چلا جاتا ہے. یہ مری والا واقعہ, ہاں مری والا واقعہ ہے. میں آپ کو حریم شاہ والی بات کر رہا ہوں. میں وہی حریم شاہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اپنا وہ منمانیاں کرتے ہیں, جب چاہے کوئی سوشا چھوڑ دیتے ہیں یا کسی کے اوپر وہ ایلیگیشن لگا دیتے ہیں, کوئی جناب وہ پبلسٹی اسٹنٹ کرتے ہیں اور وہ ان کی جو کہتے ہیں شہرت میں اضافہ کرتے ہیں, اور پھر اس کو وہ اس شہرت کو وہ استعمال کرتے ہیں اور پھر وہ جو مرضی کرتے پھر رہے ہیں, بے حیائی پھیلاتے پھر رہے ہیں. اس حوالے سے کیا کہیں گے سر؟ اس حوالے سے تو بات یہ ہے نا کہ آپ پہلی بات ہے ان کے ہاتھوں یرمغال نہ ہو, بلیک میل نہ ہو, آپ اپنے آپ کو ذرا کسی سٹینڈرڈ کے حساب سے رکھیں. اب وہ خود ہی بلیک میل ہو رہے ہیں. ایک وزیر اس کو یوز کرتا ہے اپنے مقاصد کے لیے, کسی اور وزیر کی ویڈیوز بنواتا ہے, پھر اس سے کام نکلواتا ہے, اور اگر جب وہ کام نہیں کرتے تو پھر اس کی ویڈیوز لیک آؤٹ کر دیتے ہیں. تو وہ تو اس کو یوٹیلائز کیا جا رہا ہے. آپ دیکھا جائے تو وہ تو بذات خود سے ہے.